جس کو ہم اسلامک ٹچ کہتے ہیں نا، ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ خاص طور پہ جب 8 سالہ کورس ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا علم کا اور تعلم کا جو ہمارا ایک وہ تھا فریز، وہ ختم ہو گیا شاید۔ علماء کرام کو باقاعدہ یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف جو آج کل جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بہت ہی کم رجحان ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ تو یہ اس پر جو رجحان کو بڑھانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ آپس میں جو ہے وہ مل جائیں۔ مزے کی چیز بتاؤں آپ کو، کیا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، IMF نے بھی فائننسنگ اسلامک فائننسنگ کے بیس پر شروع کر دی اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب دو جہاں کے لیے جو تمام لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی محمد حارث، جو اقرا یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھی دارالعلوم کراچی کے ماشاءاللہ فاضل بھی ہیں۔ آج ہم ان سے ڈسکس یہ کریں گے انشاءاللہ کہ نوجوان نسل جو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ رہی ہے تو ان کے حوالے سے کہ وہ دین سے دور کیوں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاضی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ قاضی صاحب، آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی اور یعنی دنیاوی ادارے ہیں اس میں آپ پڑھا رہے ہیں، تو وہاں کا ماحول آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو کافی جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا بھی ہوا، اور ماشاءاللہ آپ نے کافی کام بھی کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ یہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج کا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا اس ایک ایلیمنٹ پہ، ایک بدقسمتی سے، کہ ہمارے یہاں علم کے 2 تقسیمات کر دی گئیں، ایک عصری علوم اور ایک دینی علوم نا۔ اگر ہم آج سے زیادہ نہیں 150-200 سال پرانی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بھی تاریخ میں علوم کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا تھا، کہ ایک شخص تو وہ ہے جو صرف دینی علم حاصل کر رہا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو صرف عصری علوم کی طرف جا رہا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاؤں تو یہ انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سے اگر ہم کہیں تو یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو ایک علی گڑھ یونیورسٹی اور پھر وہ خانہ بھون اور وہ جو ندوہ وغیرہ کا جو معاملہ ہوا، اس کے بعد بدقسمتی سے ہماری جو تعلیمات تھیں، ہمارے جو علم ہے، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ تو وہ تھا جس میں ہم نے صرف لوگوں کو یہ کہا کہ صرف یہ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں اور ان کا دنیاوی علوم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کر رہے تھے، ہم نے اس حد تک وہاں سیکولرزم دیکھا کہ بعض جگہوں پہ اسلامیات سیدھا سا نصاب سے ہی نکال دی گئی۔ اچھا قاضی صاحب، درمیان میں بات روکوں گا اور اس کی میں وجہ جاننا چاہوں گا، آیا یہ یعنی پہل کس نے کی؟ آیا یا علماء کی طرف سے پہل ہوئی کہ جنہوں نے بالکل ہی ساری دنیاوی فنون کو بالکل نکال دیا مدارس سے، یا پھر ایک پہلے جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی؟ تو ہم جو ہے اس پہ کیا جو ہے وہ ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے لارڈ میکالے نے جو سسٹم شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ کیا ایسا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دراصل لارڈ میکالے کے بھی جو اگر ہم بات کریں نا تو وہ اس کا بھی وہ ایک لاسٹ سٹیپ تھا۔ اگر ہم پیچھے تھوڑا سا ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب یہ مطلب جب ہم کالونی بنے انگریزوں کی، یہاں پر انگریز وغیرہ جب آئے، تو ایک موقف یہ رہا لوگوں کا، ہم میں سے ہی کچھ لوگوں کا موقف یہ رہا کہ ہم بجائے انگریزوں کے کے خلاف جہاد کرنے کے، ہم ان کی زبان سیکھیں، صحیح ہے، ہم ان کا طور طریقہ سیکھیں، ہم ان کا کلچر سیکھیں، اور ان سے قریب ہو کے ہم کچھ عہدے حاصل کریں، ہم خود کو ماڈرن کریں، تاکہ ہم ان کے شانہ بشانہ چل کر وہ آسائشیں اور وہ مراعات حاصل کر سکیں جس سے شاید دوسرے لوگ جیسے ہندو وغیرہ محروم رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یعنی مسلمان اس میں پہل کر جائے اور وہ ان کے قریب ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس میں اگر ہم ایک بڑا نام اگر لیا جائے تو سر سید احمد خان صاحب کا ہے، کہ جنہوں نے اس موقف کے لیے ترویج کے لیے بڑا اہم رول پلے کیا، اور وہی جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی اور اس سے پہلے وہ جو اینگلو محمڈن کالج وغیرہ ہے اس کے وہ بانی بھی رہے۔ تو اب دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک شخص نے اس تقسیم میں بنیاد رکھی ہو یا کسی ایک شخص کا کوئی بہت بڑا رول ہو۔ دراصل اس میں ایک مینٹالٹی تھی، اور اس مینٹالٹی نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا جو 50 60 70 سال میں بلڈ ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا رول رہا، اور پھر سر سید احمد خان کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں نا علی گڑھ یونیورسٹی کی پرانی تصویریں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بھی کلاسز میں باقاعدہ بیچ میں پردہ ہوتا تھا۔ جی ہاں، باقاعدہ پردہ ہوتا تھا بیچ میں، خواتین سیدھے ہاتھ پہ، میں نے جو تصویریں دیکھی ہیں اس میں نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں،
اور الٹے ہاتھ پہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے جن کا خواتین کا آپس میں مردوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. اچھا جی ہاں, یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی شروع کی تصویر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی گھٹی میں یہ تھا اسلامی جو ہے ہاں ایک ٹچ تھا, جس کو ہم اسلامک ٹچ کہتے ہیں نا, وہ ایک تھا لوگوں کے اندر نا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری روایات کا, ہمارے کلچر کا, ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے. اب سین کیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں جب بڑھتی چلی گئیں تو پھر ظاہر ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اور بگاڑ پیدا ہوتے ہوتے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کا ماحول اس قدر سیکولر کا بھی ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم بات کریں نا تو یہ تو اور ہی آگے نکل چکی ہیں چیزیں, بالکل سر, تو معاملات اس حد تک پھیل چکے ہیں. اب وہ جو پہلی سیڑھی چڑھی گئی تھی وہ اس وقت ہی, آج 100-150 سال بعد حالات کافی بگڑ چکے ہیں. اچھا, تو پھر ہمیں پھر اس حوالے سے علماء کرام کو پھر وہاں پر کیسے کام کرنا چاہیے, جبکہ ہم جو ہے وہ بالکل ہی اس تعلیم کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ علماء کرام نے پھر یہی سوچا نا کہ جب وہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ صرف فوکس انہی علوم پر کریں. تو جب ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تو اب ہم ان لوگوں کو دین کے قریب پھر کیسے کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں, بالکل, اور جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں, ان لوگوں میں آپس میں تعلقات بھی ہیں, یہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ان کے روابط بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے وہ خدا نہ خواستہ لادین ہے, بے مذہب ہے, یہ غلط موقف ہے, اور کسی کا بھی یہ موقف ہے نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوگ مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ دین و دنیا سے ایکچولی ناواقف ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ بھی ایک بالکل ہی غیر حقیقی موقف ہے. اس کا ریزن یہ کہ وہ بھی تو اس دنیا میں رہ ہی رہے نا. اب سوال یہ کہ جب ہم نے 2 کلاسیفیکیشنز بنا لی ہیں تو ہمیں ہی چاہیے, ہمارا سب سے بڑا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان 2 کلاسیفیکیشنز کو بالکل اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رکھیں جس طرح ایک وکیل, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر اور یہ باقی جو جتنے بھی فنکشنز ہیں, باقی لوگ جو پروفیشنز ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک وکیل سے جب ہم یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ آپریشن کر لے, وہ سرجری کر لے, تو ہم ایک مولوی سے یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ وہ ایک کسی قسم کا کوئی تیزاب ایجاد کر لے, کسی قسم کا کوئی جہاز بنا لے, کسی قسم کی کوئی ایکسپلور ایسا کوئی چیز کر لے جو سائنٹیفک ایک سمجھ لیں ایک انوینشن ہو جائے. ہم امید مدارس والوں سے یہ نہیں رکھتے کہ وہ سائنٹیفک انوینشنز کریں, اور یہی امید ہم یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکوں سے نہیں کرتے کہ وہ کوئی نیا فقہ ایجاد کر لیں گے, ٹھیک ہے, وہ فتویٰ دینے لگ جائیں. ہمیں چاہیے کہ یہ 2 فیلڈز یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہوں کہ مدارس میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں جب ان کو کسی قسم کی کوئی مذہبی تعلیمات میں گائیڈنس چاہیے ہو تو وہ ان سے رابطہ کریں, اور ان کو اگر کوئی دنیا سے ریلیٹڈ کسی چیز میں گائیڈنس چاہیے تو وہ ان سے رابطہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, یعنی ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے. بالکل ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ, بہترین. تو یہ بتائیے کہ علماء کرام کو باقاعدہ یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف جو آج کل جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بہت ہی کم رجحان ہو گیا ہے, لیکن الحمدللہ تو یہ اس پر جو رجحان کو بڑھانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ آپس میں جو ہے وہ مل جائیں ایک جگہ پر, تو کیا اس طرح کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ خاص طور پہ جب 8 سالہ کورس ہو گیا, وہ فارغ ہو گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا علم کا اور تعلم کا جو ہمارا ایک وہ تھا فریز وہ ختم ہو گیا شاید. اب ہمیں علم حاصل کرنے کی نہیں بلکہ پھیلانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں لوگوں کو اس تک پہنچانا چاہیے. جبکہ ہمیں آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ جس دن ہم آخری درس تھا ہمارا تو شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہمیں یہی کہا تھا کہ بیٹا یہ جو طالب علمی کا دور ہے ختم نہیں ہوا ہے, بالکل, بلکہ اب تمہیں سمجھ آئے کہ تمہیں کس طرح پڑھنا ہے, تمہیں کس طرح مطالعہ کرنا ہے. تو یعنی 8 سال میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح پڑھنا ہے چیزوں کو, کسی خاص ڈومین میں, کسی خاص فریم ورک میں, خاص بایس لے کے چیزوں کو نہیں پڑھنا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب ہم 8 سالہ یا 10 سالہ یا 15 سالہ ایک نصاب پڑھ کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھ لیا وہ کافی ہے, اب ہم لوگوں کو امپوز کریں اس پہ, تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ فریم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک خاص مخصوص حلقے میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو وہ باتیں سننا چاہتا ہے جو ہمیں آتی ہیں. اب وہ ایک بڑی آبادی جو اس ڈومین سے باہر ہے, جو اس فریم ورک سے باہر ہے, جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے, جو کالجز میں پڑھ رہی ہے, ان کو کون ٹارگٹ کرے گا؟ ان کو ٹارگٹ ہمیں ہی کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی نالج ہے, علماء کے پاس اتنی نالج ہے. اب مسئلہ یہ, علماء اگر پی ایچ ڈی ایم فل کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک مخصوص فریم ورک میں جا رہے ہیں, صرف اسلامیات میں پی ایچ ڈی چل رہی ہے, ایم فل میں پی ایچ ڈی چل رہی ہے وہ بھی کام کی ہے, وہ بھی یوزفل. ظاہر ہے آپ ایم فل پی ایچ ڈیز کریں گے تبھی آپ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں گے اور آپ ایک یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر یا ایز اے پروفیسر کام کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکالرس کو, خاص طور میں مذہبی اسکالرس کو اس بات کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے کہ اسلامیات کے علاوہ بھی دیگر فیلڈس کی طرف جائیں,
خاص طور پہ ہاں فائنینس کی طرف جائیں, اسلامک فائنینس کی طرف جائیں, جو کہ جا رہے ہیں. فائنینس کی طرف تو ہم آسانی سے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں آگے اس پہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جیسے اسلامی بینکنگ وغیرہ کے حوالے سے, لیکن اور چیزوں میں ہم جو ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں اور پھر وہاں پر ہم اپنا جو ہے وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ایک چیز ہے, فار ایگزامپل ہم سائنس میں فزکس میں تو پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے, کوانٹم فزکس میں, ہم کیمسٹری میں, کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سائنسز کا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ فیلڈ ہمیں نہیں چوز کرنی چاہیے, ہم کر بھی نہیں سکتے ایونچولی. تو فائنینس کی طرف جائیں یا بزنس مینج, جو فیلڈز ہمیں سوٹ کرتی ہیں نا, جو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ دینی طور پہ فائدہ مند ہو بلکہ مالی طور پہ بھی ہمیں کوئی فیوچر میں فائدہ دے سکیں, ہم ڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو نا لوگوں پر. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہے وہ واقعتاً عالم کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے وہ اس نے سیکھا ہوا ہو, یا پھر اگر کوئی کاروبار ایسا وہ کرتا ہو جس کی وجہ سے وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, آپ کہاں پڑھ رہے ہیں, ذرا اس حوالے سے ذرا بتائیے. میں نے دراصل فراغت کے بعد دارالعلوم کراچی سے فراغت کے بعد میں نے تخصص کیا تھا, وہ میں آپ کے ساتھ ہی تھا وہاں پہ. اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے فائنینس کیا, پھر میں نے ایم فل فائنینس کیا, پھر میں پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہوا جو چل رہی ہے ابھی تک. میں نے الحمدللہ گزشتہ سال ایک ریسرچ آرٹیکل پبلش کیا انگلینڈ میں. ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ, وہ ایک ٹاپ نوٹ جرنل ہے دنیا کا, الحمدللہ گوگل اسکالر میں میرا نام آیا, اللہ کا شکر ہے. اور وہ ریسرچ ریلیٹڈ فائنینس سے ہی ہے, وہ بڑی ٹیکنیکل سی ریسرچ ہے. اور اس کے لیے میں نے خاص طور پہ مجھے 1 سال لگا ہے تقریباً اس ریسرچ میں. ہاں میں نے بہت محنت کی ہے, میرے سپروائزرس نے بہت محنت کی ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس قابل ہوا وہ ریسرچ آرٹیکل وہاں پبلش ہوا. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے محنت تو ہے, آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کرنا پڑے گا. جب میں فراغت میں نے ہوئی تھی میری, تو مجھے میتھس تو بالکل نہیں آتی تھی, مجھے اکنامکس بالکل نہیں آتی تھی, مجھے اکاؤنٹس کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کیا ہے. تو جب میں نے ایم بی اے اسٹارٹ کیا تو ڈائریکٹ ماسٹرس لیول کی اکنامکس, اکاؤنٹنگز اینڈ میتھس جب آئی تو میرے لیے بڑی مشکل ہوئی اس میں. اور مجھے ظاہری سی بات ہے کہ جب میری بیس نہیں تھی تو مجھے اس میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں میتھس کی بک لے کے, بڑھنے کی اتنی موٹی اچھی خاصی بک تھی, میں میتھس کی بک لے کے پوری رات میں اس کو بیٹھ کے سالو کیا کرتا تھا. اچھا. ہاں میں بہت محنت کی میں نے اس دوران, اور میں نے چیلنج سمجھ لیا تھا. میں نے کہا بھائی دنیا کر رہی ہے نا, ان کی بھی 2 آنکھیں 2 کان یہی ہیں, سب کچھ ہے, میں کیوں نہیں کر سکتا. صرف اس وجہ سے کہ میں ایک مدرسے کا پڑھا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں کر کے دکھاؤں گا, اور اللہ پاک کی مدد سے اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام کروایا. تو میں مدارس کے لڑکوں کو بھی یہی کہوں گا کہ بھائی فائنینس کی فیلڈ یا ایسی یہ مشکل ہو سکتی ہے آپ کو, اس میں ناممکن نہیں ہے. صحیح ہے, محنت کرنی پڑے گی نا, محنت کر کے کر لیں چیزوں کو, اور آپ کو ایج ملے گا کہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی بیک گراؤنڈ میں اتنی بڑی ایجوکیشن مدارس کی ہے, اور پھر آپ ایم بی اے بھی کر لیتے ہیں. اور پھر ایم بی اے کے بعد پھر ان کے لیے اسلامک بینکنگ وغیرہ سسٹم میں جو ہے جانا بہت جو ہے آسان ہوگا میرے خیال میں, اور پھر جو ہے وہ ان کی اچھی جو ہے جاب لگ سکتی ہے. اور بعض اوقات بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر صرف اور صرف مفتی ہوتا ہے, اس نے جو فائنینس وغیرہ نہیں پڑھا ہوتا, تو وہ بینک میں سمجھ لیجئے کہ ایک اعتبار سے بہت سارے فیصلے لینے میں وہ بیچارہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر فائنینس اس نے پڑھی ہوئی ہو تو وہ صاف صاف فوراً جو ہے پہچان جائے گا بھائی یہاں پر جو ہے وہ کیا یہ لوگ جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں, کیا وہ کر رہے ہیں. میں ایک مزے کی چیز بھی ایڈ کروں کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے پابند کیا تمام بینکس کو کہ 2027 تک وہ تمام بینکس کنورٹ ہو جائیں اسلامک بینکس میں. فلی بالکل 100%. جی ہاں. اچھا. ظاہر ہے 2027 مشکل ایک ڈیڈ لائن ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید مزید 5-10 سال لگ سکتے ہیں. نہیں, اس میں تو پھر ہمیں بہت سارے پرابلم اور بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا پاکستان تو جو ہے وہ آئی ایم ایف پر ہی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور چل رہا ہے, اسی سے قرضے لے رہا ہے, تو وہ تو ہمیں جو ہے وہ سود پہ ہی ملنا ہے. ایک مزے کی چیز بتاؤں آپ کو, کیا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, آئی ایم ایف نے بھی فائنینسنگ اسلامک فائنینسنگ کے بیس پر شروع کر دیا. ماشاءاللہ. جی ہاں, آئی ایم ایف بھی اب, ہاں آئی ایم ایف بھی مظاہرہ, کوئی اس کی دلیل کچھ. جی ہاں, یہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ آرٹیکلز ہیں, مشارکہ مضاربہ کی بیس پر انہوں نے فائنینسنگ شروع کی ہے. میں آپ کو لنک دے دوں گا, اس میں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اصل میں 2008 کا جب ریسیشن آیا نا, اس پہ بھی ہم پوری ایک پوڈ کاسٹ باقاعدہ, ایک لمبا ٹاپک ہے کہ 2008 کا جب ریسیشن آیا نا تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ کنونشنل بینکنگ سسٹم میں کوئی سکم ہے. کوئی کیا, وہ سکم کیا ہے سب کو پتا تھا کہ سکم ہے کیا. تو انہوں نے دنیا نے بھر نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی کوئی آلٹرنیٹ سسٹم ڈھونڈا جائے. تو دنیا بھر نے جو آلٹرنیٹ سسٹم ڈھونڈا وہ اسلامک فائنینس سسٹم تھا. مزے کی چیز بتاؤں آپ کو کہ یو کے کا اور یو ایس کا جو اسٹاک اسلامک اسٹاک ہے وہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے. پاکستان کے اسٹاک سے کئی گنا بڑا ہے. وہاں پہ اسلامک اسٹاکس باقاعدہ اتنے بڑے حجم کے ہیں کہ پوری دنیا کے اسلامک جو اسٹاک شیئر ہولڈرز ہیں وہ وہاں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پروفٹ ارن کرتے ہیں. اور وہاں کے شریعہ اسکالرز باقاعدہ بھرپور نگرانی کر رہے ہیں اس کی. اچھا. جی ہاں, جتنے بڑے آرٹیکلز ریسرچ جرنلز میں آرٹیکلز یہ ملیشین اور انڈونیشین یونیورسٹیز پبلش کر رہے ہیں, اتنے پاکستان نہیں کر رہا. پاکستان میں آلدو کام بہت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آئندہ آنے والے دور میں, چونکہ اسٹیٹ بینک نے پابند کیا نا کنونشنل بینکس کو,
تو آئندہ آنے والے دور میں اسلامک فائنینس کا بہت اسکوپ ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ جب سارے بینکس کنورٹ ہوں گے اسلامک فائنینس کی طرف, اسلامک بینکنگ کی طرف, تو شریعہ ایڈوائزرز چاہیے ہوں گے بالکل ایسا. سارے وہ لوگ چاہیے ہوں گے جن کے پاس اسلامک فائنینس کی نالج ہو, جو ایکسپرٹ ہوں فقہ میں بھی اور فائنینس میں بھی. تو آپ کو لازمی طور پہ یہ کمبینیشن رکھنا چاہیے اپنے پاس. تو مطلب ہے کہ آج کے ہم نوجوان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ عالم بننے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی یہ فائنینس والی فیلڈ بھی ہونی چاہیے. کسی بچے کو ہم سمجھائیں تو ہم یہ اس کو ایم دے سکتے ہیں, یہ مقصد ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے بھی, اور دین کا بھی مقصد جو ہے وہ حل ہوگا کہ آپ جو ہے وہ دنیا کو اسلامک جو ہے وہ طریقے پر آپ لا رہے ہیں, اس پہ جو محنت کر رہے ہیں, تو وہ والی چیز بھی جو ہے وہ علم کی نشر و اشاعت جو ہے وہ بھی ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ, بہت ہی مفید معلومات ماشاء اللہ دی. بہت شکریہ قاضی صاحب, آپ تشریف لائے, اور بہت ہی مفید معلومات کہ آج کے نوجوان کو جو ہے وہ کیسے کام کرنا چاہیے اور کس انداز میں کام کرنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ باقاعدہ ان کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف بھی جانا چاہیے تاکہ ان کی بات جو ہے وہ دنیاوی طبقہ سنے, اور پھر جو ہے وہ فائنینس کے بارے میں ماشاءاللہ آپ کے بہت زبردست ایکسپرٹیز ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین کسی نئی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ قاضی صاحب کے ساتھ فائنینس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, ہمیں اجازت دیجیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.